الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور شعیب علیہ السلام کی قوم کے کافر سردار باقی عوام سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کی بات پر چلے تب تو یقیناً بڑے نقصان میں پڑو گے۔ سو زلزلے نے ان کو پکڑ لیا، پھر وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا سو وہ ایسے ہو گئے جیسے وہاں پر کبھی آباد ہی نہ ہوئے ہو۔ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہی لوگ نقصان میں پڑ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔ اس وقت شعیب علیہ السلام نے ان لوگوں سے منہ پھرا لیا اور یہ کہا، اے میری قوم، پکی بات یہ ہے کہ میں نے تم کو اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تو تمہاری بھلائی چاہی، سو کافر لوگوں کے ہلاک ہونے پر کیسے افسوس کروں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ۔ اور ہم نے کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو بھیجا تو ہم نے اس بستی والوں کو سختی اور تکلیف میں ضرور پکڑا تاکہ وہ لوگ گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ
حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ پھر ہم نے برے حالات کی جگہ اچھے حالات بدل دیے، یہاں تک کہ وہ بڑھ گئے، یعنی پھلے پھولے، مالداری اور تندرستی میں بڑی ترقی کی، اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی دکھ اور سکھ پیش آتے رہے ہیں، پھر ہم نے ان کو اچانک اس طرح پکڑ لیا کہ ان کو پہلے سے اس کا پتہ بھی نہ چل سکا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بات چل رہی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام مدین کے علاقے میں تشریف لائے۔ اللہ نے مدین اور اس کے آجو باجو کے لوگوں کے لیے ان کو نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اس علاقے کے لوگ کفر بھی کرتے، شرک بھی کرتے، اور ناپ تول کے اندر بڑی کمی کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے اور اللہ کے بندوں کے حق بھی ادا نہیں کرتے، بلکہ راستے پر بیٹھ کر جو لوگ راستوں سے گزرے ان کو لوٹ لیتے تھے۔ اور ایک بڑی خطرناک برائی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ لوگوں سے ٹیکس لیتے تھے۔ کوئی ویپاری گزر رہا ہے، کوئی تاجر گزر رہا ہے، مال لے کر جا رہا ہے، تو وہ اس کے پاس زبردستی ٹیکس لیتے تھے کہ لاؤ تمہارے مال کے اندر ٹیکس لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کا یہ مال لوٹنا، ٹیکس لینا، ظلم میں یہ پسند نہیں آیا۔ آج بھی جو لوگ انسانوں سے غلط طریقے سے ظلم کرتے ہوئے ٹیکس لیتے ہیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑے ملعون لوگ ہیں، ان پر خدا تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ سکتی، عذاب آ سکتا ہے۔ کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سرکار اگر اپنی پبلک سے، عوام سے، رعایا سے، جنتا سے غلط طریقے سے ٹیکس لے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ جو ظلم ہے وہ ظلم ہے، چاہے کوئی انسان کرے یا کوئی جو ہے حکومت کرے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ظلم کرتے ہوئے لوگوں سے ٹیکس لینے کا کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ شرارت بالکل پسند نہیں تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، پھر بھی وہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو نبی کیا کر سکتے ہیں؟ نبی سمجھا سکتے، دعوت دے سکتے، پھر بھی ایمان نہ لاوے تو نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر سکتے۔ دعا سے نبی کی دعوت شروع ہوتی ہے اور دعا پر جا کر نبی کی دعوت مکمل ہوتی ہے۔ پہلے دعا کر کے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور جب نہ مانے لوگ تو آخر میں اللہ سے دعا ہی کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے رہے تو قوم کے ظالم لوگ کہنے لگے، شعیب تم ہمارے جیسے بن جاؤ، جیسے وہ کافر تھے، اللہ کے نبی کو بھی کافر بنانے کی بات کر رہے، جیسے وہ ظالم تھے اللہ کے نبی کو بھی ظالم بنانے کی بات کر رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کبھی کفر کا، شرک کا، ظلم کا کام نہیں کیا۔ اللہ اپنے نبیوں کو بچا کے رکھتے ہیں، سلامت رکھتے ہیں۔
حفاظت میں رکھتے ہیں نبیوں کو اللہ تعالی. لیکن جب آپ نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا اس زمانے میں، ان لوگوں کی کفر و شرک کی بات پر اللہ کے نبی چپ رہتے تھے، تو اس کو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شعیب بھی ہمارے جیسے ہیں. اسی لیے کہنے لگے شعیب پھر سے وہی پرانے کام میں آ جاؤ، بت پرستی میں. حالانکہ شعیب علیہ السلام نے کبھی بت پرستی نہیں کی. ہاں، جو مسلمان ہوئے، جو ایمان لائے، وہ پہلے بت پرستی کرتے تھے، پھر حضرت شعیب کی دعوت کی برکت سے انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی اور ایمان قبول کر لیا. تو ان کو دعوت دے رہے کہ تم آ جاؤ پھر اپنے اصلی مذہب میں، اصلی پرانے بت پرستی والے مذہب میں آ جاؤ، ایسی دعوت دیتے. معلوم ہوا کہ اس طرح بت پرستی کفر شرک کی دعوت دینے والے ہر زمانے میں رہے ہیں. آج بھی کہا جا رہا ہے کہ تمہاری اصل کیا تھی، تم اصل میں کون تھے؟ ہمارے ہی جیسے تھے، ایسے بعض لوگ کہہ رہے. تم آ جاؤ پھر سے جو ہے ہمارے جیسے بن جاؤ جیسے ہم تھے. یہ ایمان ایسی چیز ہے کہ کبھی جو ہے مومن اس کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ تو ہمیشہ کا سودا ہے. یہ کچھ مہینوں کا، کچھ سالوں کا، کچھ دنوں کا، کچھ ہفتوں کا سودا تھوڑا ہی ہے. یہ تو ہمیشہ کا سودا ہے کہ ایمان قبول کیا، اب تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے ایمان پہ جما کے رکھے، ایمان کے ساتھ اٹھا دے. تو نبی بھی اللہ کی ذات پر توکل کر رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے زندگی کی آخری گھڑی تک ایمان پہ جما کے رکھنا. نبیوں کے اندر کتنی عاجزی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. حالانکہ نبی کو اللہ کبھی گمراہ نہیں کریں گے، کبھی راستے سے بہکائیں گے نہیں. نبی کو تو اللہ ہمیشہ ایمان پر رکھیں گے، ہدایت پر رکھیں گے. پھر بھی نبی عاجزی کر رہے اللہ کے سامنے کہ اللہ تم مجھے ایمان پر بچا کے رکھنا. تو ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں کتنی عاجزی کرنے کی ضرورت ہے. جب نبی عاجزی کرے، سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے تو آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ فیصلہ کر دے. مولا یہ ظالم مانتے نہیں، آپ فیصلہ کر دیجئے، انصاف کا فیصلہ. میں اتنے سالوں سے دعوت دے رہا ہوں، یہ مانتے نہیں، فیصلہ کرو. اور مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ جو تم نے شعیب کی بات مانی تو تم نقصان میں پڑو گے. آج بھی لوگ تقابل کرتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے میں دنیا کا کیا فائدہ اور دین چھوڑنے میں دنیا کا کیا نقصان. دنیا میں تقابل کرتے ہیں کہ دین پر عمل کریں گے تو دنیا میں کتنا نقصان ہو جائے گا، اور دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کتنا فائدہ ہوگا ہمارا. بھائیوں، دین پر عمل کرنے میں دنیا کا تھوڑا بہت فائدہ نظر آوے تو فائدہ تو فنا ہونے والا ہے. دنیا کے فائدے کو سامنے رکھ کر آخرت کا نقصان مت کرو. دین پر عمل کرو، بھلے دنیا کا نقصان ہو جائے. دین کو مت چھوڑو، چاہے دنیا میں کتنا ہی بڑا فائدہ ہوتا ہوا نظر آوے. تو بڑے لوگ سمجھا رہے ایمان والوں کو کہ تم نے جو اللہ کے نبی شعیب کی بات مانی تب تو تم لوگ دنیا میں بڑے نقصان میں رہو گے. جیسے ایک آدمی جس کا آخرت پر یقین نہ ہو، سوچتا ہے
کہ ہم دین پر عمل کریں گے تو ہر سال زکوٰۃ دینے کی ہمارے پیسے جاتے ہیں، عید آئے گی صدقۃ الفطر نکالنے کا ہمارے پیسے جاتے ہیں، پھر بقرعید آئے گی قربانی کرنے کی ہمارے پیسے جاتے ہیں، حج کرنے جانے کا ہمارے پیسے جاتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کا ہمارے پیسے جاتے ہیں، نماز پڑھنے جائیں گے اتنی دیر دکان کا نقصان، کاروبار کا نقصان، کا دین پہ عمل کرنے میں دنیا کا کتنا سارا نقصان۔ یہ شیطانیت ہے، یہ شیطان ہے جو ایسی باتیں دماغ میں ڈالتا ہے۔ دین پر عمل کرو اور دنیا کا نقصان نظر آتا ہو ہونے دو، لیکن آخرت برباد نہیں ہونی چاہیے۔ جو صرف دکھتا ہے، وہ فگا ہے نا، پھولتا ہے تو کتنا بڑا دکھتا ہے، پھر پھوٹتا ہے تو آپ دیکھیں گے کتنا چھوٹا اور معمولی ہو جاتا ہے، اور ایسا معمولی ہو جاتا ہے کسی کام کا نہیں ہوتا، کچرے میں ڈال دینا پڑتا ہے۔ یہ دنیا پھولتی ہے، اس کی دولت پھولتی ہے اور بہت بڑی بڑی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جس دن یہ دنیا کا پھگا پھوٹے گا تو پھر کسی چیز کے انسان نہیں رہیں گے، کوئی چیز باقی نہیں بچتی۔ تو لوگوں نے یہی سمجھایا اس زمانے کے اندر بھی کافروں نے کہ تم نے جو اللہ کے نبی کی بات مانی تو تم دنیا میں بڑے نقصان میں رہو گے، لیکن ایمان والے جمے ہوئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ۔ ہونے تو نقصان جو ہوتا ہو، لیکن ہم اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ حضرت نے دعا مانگی، اللہ نے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ نبی کے دل میں امت کے لیے بہت درد ہوتا ہے، بہت درد ہوتا ہے نبی کے دل میں، لیکن پھر نبی بددعا کرے تو سمجھنے کا کہ قوم کے لوگوں نے کتنا ستایا ہوگا کہ نبی نے بددعا کی۔ نبی کے دل میں امت کے لیے رحمت، شفقت، پیار، محبت، درد، خیر خواہی، بھلائی کے جذبات ہوتے، لیکن پھر بھی اگر نبی بددعا کرے امت کے لیے تو سمجھنے کا کہ امت نے نبی کو کتنا ستایا ہوگا کہ نبی کو مجبور ہو کے بددعا کرنی پڑی۔ اور بعض مرتبہ بددعا اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ اگر وہ فاسق، نافرمان، ظالم، کافر دنیا میں بچے رہے، زندہ سلامت رہے، تو وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا کام کریں گے، دوسروں کے ایمان کو بھی خطرے میں ڈالنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اسی لیے ایسے لوگوں کا زمین پر رہنا دوسروں کے ایمان کے بھی خطرے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ لہذا نعوذ باللہ کسی کے پیر کا انگوٹھا سڑ گیا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں نا انگوٹھا کٹوا دو تاکہ پورا بدن بچ جائے گا۔ انگوٹھا نہیں کٹواؤ گے تو یہ سڑن پیر میں آگے چلے گی، ہو سکتا ہے پورا بدن ڈیمیج ہو جائے، اس لیے مجبوراً وہ انگوٹھا کاٹنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی جو بددعا کرتے وہ مجبوراً کہ یہ چند کافر دنیا میں سے مٹ جاوے تو دوسرے لوگوں کے ایمان اور دین کی حفاظت ہو جاوے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی بددعا کی، اے اللہ اب فیصلہ کر دو، بہت ہو گیا، یہ مانتے ہی نہیں، ایمان ہی نہیں لاتے، ظلم کرتے چلے جا رہے، اے اللہ اب فیصلہ کر دو۔ اللہ نے نبی کی دعا سن لی اور گرمی بھیجی۔ کیسی خطرناک گرمی کہ پریشان کنویں سوکھنے لگے، ندی نالے سوکھنے لگے، تالاب سوکھنے لگے، پانی سوکھ کے ختم ہونے لگا، انسان جانور پیاس کی وجہ سے پریشان۔
وہاں لوگوں نے گھروں میں تہخانے بنائے تھے، بیزمین، بھوئرا گجراتی میں کہتے ہیں، اور بیزمین میں تہخانے میں ٹھنڈک ہوتی ہے، سخت گرمی کے دنوں میں بھی آپ بیزمین میں چلے جاؤ ٹھنڈک معلوم ہوگی۔ تو اس قوم کے لوگ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تہخانے میں اترے تو وہاں اور زیادہ گرمی، چونکہ خدا کا عذاب تھا۔ ورنہ عام طور پر زمین میں پانی ہوتا ہے اور پانی کی وجہ سے دیواروں میں ٹھنڈک آتی ہے، اور وہ ٹھنڈک بیزمین میں تہخانے میں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جب خدا کا عذاب تھا وہ گرمی، تو ایسی خطرناک گرمی کہ وہ مدین کے ظالم لوگ تہخانوں میں گئے تو وہاں ٹھنڈک کے بجائے باہر سے زیادہ گرمی، اکتاہٹ ہونے لگی، پریشان ہو گئے۔ تو تہخانوں سے نکلے کہ چلو جنگلوں میں جائیں گے اور جنگلوں میں جا کر کے ٹھنڈک حاصل کریں گے۔ پوری قوم جنگلوں کی طرف نکلی، لیکن یہ تو عذاب تھا۔ شہر میں بھی پریشان، گھر میں پریشان، تہخانے میں پریشان، جنگلوں میں چلے گئے وہاں پریشان۔ اب خدا کی قدرت دیکھو، اللہ کیسے پکڑتے ہیں۔ ایک کالا کالا بادل اللہ تعالی نے بھیجا، بڑا لمبا چوڑا کالا بادل، بہت لمبا پھیلا ہوا۔ دوسری آیت میں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ۔ کالا بادل، شہر کے باہر جو علاقے تھے وہاں سے ان کو آتا ہوا دکھائی دیا۔ سب لوگ دوڑے، کہہ رہے کالے بادل کے نیچے ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ ہوگا، چلو۔ پہلے کچھ لوگ گئے، ان کو ذرا ٹھنڈک لگی، انہوں نے دوسروں کو بلایا، آ جاؤ یہاں ٹھنڈک ہے۔ پورے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے اس بادل کے نیچے۔ جب وہ کالے بادل کے نیچے پورے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ نے اسی کالے بادل میں سے آگ برسائی۔ ہے نا، خدا تعالی مجرموں اور گنہگاروں کو بغیر وارنٹ کے پکڑتے ہیں، وارنٹ بھی نہیں بھیجنا پڑتا اللہ کو، وہاں تو مجرم خود حاضر ہو جاتے ہیں عدالت میں۔ کیسے خدا نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا؟ گرمی سے بچنے کے لیے بادل کے نیچے جمع ہوئے، اللہ نے اسی کالی بدلی میں سے آگ برسائی اور زمین میں زلزلہ شروع ہوا، ڈبل عذاب، اوپر سے آگ برس رہی ہے، زمین میں زلزلے آ رہے ہیں، اور پوری قوم زمین کے اوپر اوندھی پڑی ہوئی رہ گئی۔ پوری قوم میں جو ہزار انسان تھے، اللہ نے ان تمام کے تمام لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ کالم یغنوا فیہا، لگتا ایسا تھا کہ یہاں کہیں بھی آبادی نہیں تھی۔ خدا کے عذاب کی یہ شان ہے، خدا جب کسی بستی کو عذاب میں ہلاک کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں کبھی آبادی تھی ہی نہیں، بالکل نیست و نابود، بالکل خدا جڑوں سے مٹا کے ختم کر دیتے ہیں۔ بہت سال ہو گئے، ادھر لاتور عثمان آباد کلاری کے علاقے میں زلزلہ آیا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد اس زلزلہ زدہ علاقے کا سفر ہوا تو بستیاں ایسی معلوم ہوتی کہ یہاں کبھی انسان رہتے ہی نہیں تھے، حالانکہ شہر تھے، بڑے بڑے قصبے تھے، بڑی بڑی آبادیاں تھیں۔ زلزلے میں خدا نے ختم کیا
تو لگتا ہے ایسا تھا کہ یہاں کبھی انسان آباد ہی نہیں تھے. کچھ میں بھی دیکھا، بڑے شہر کے محلے، شہر کے علاقے، لیکن جب زلزلہ آیا تو ایسے نیست و نابود ہوئے، مٹا کے ختم کر دیے گئے کہ وہاں انسانوں کی آبادی کبھی تھی ہی نہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے. خدا کی شان، کألم یغنوا فیہا، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ مدین کے اندر کبھی انسانوں کی آبادی نہیں تھی. گزشتہ مجلس میں آپ کو مدین کا نقشہ سمجھایا تھا. اس علاقے میں آج بھی جا کر کے دیکھ لو، کچھ علاقہ اس کا سعودیہ میں ہے، کچھ علاقہ جارڈن میں لگتا ہے، کچھ مصر میں لگتا ہے. یہ پورا مدین بٹ گیا اس وقت. ایسا معلوم ہوتا ہے ایسے جنگلات کے کبھی یہاں انسان تھے ہی نہیں. کألم یغنوا فیہا، خدا نے نیست و نابود کر دیا، مٹا دیا، جڑوں سے اکھاڑ کے ختم کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے نبی شعیب کو جھٹلایا وہی لوگ بڑے نقصان کے اندر پڑنے والے تھے. جب پوری قوم ہلاک ہو گئی، حضرت شعیب روانہ ہو گئے وہاں سے، فتولی عنہم، روانہ ہو گئے اور اپنی قوم کو خطاب کر رہے، جاتے جاتے الوداع، اے میری قوم، میں نے اللہ کی بات تم کو پہنچائی، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تم نے انکار کیا، مانا نہیں. اب کیا تم پر رووے، کیا تم پر افسوس کرے، جبکہ کچھ بچا ہی نہیں. تم نے کوئی نصیحت ہی نہیں سنی، کوئی بات مانی ہی نہیں. دیکھو، جب کوئی قوم مر کے ہلاک ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی ان کو اس طرح کی بات کہتے ہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، بدر کی لڑائی جب ختم ہوئی، کنواں ہے ابھی بدر کے اندر وہ جس کے اندر کافروں کی لاشیں ڈالی گئی تھی. حدیث میں کہ وہ جس کنویں میں کافروں کی لاشیں وہاں ڈالی گئی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور وہ مردہ لاشوں سے حضور نے بات کی، خطاب کیا ان کو. پچھلے نبیوں میں بھی یہ ملے گا، حضور میں بھی یہ ملے گا. حضور نے ان کو کہا، میں نے تمہارے ساتھ کتنی بھلائی کی، تم نے مانا نہیں. اللہ کا وعدہ تم کو اب صحیح سچا معلوم ہوا کہ نافرمانوں کو خدا جہنم میں کیسے ڈالتے. صحابہ نے پوچھا بھی کہ حضور کیا یہ لوگ سنتے ہیں؟ یہ مرے ہوئے کہاں سنتے ہیں. اور یہ مسئلہ ہے کہ مردے بعض مرتبہ بعض انسانوں کی بعض باتیں سنتے ہیں. تمام مردے نہیں سنتے، کچھ مردے سن لیتے. ساری باتیں بھی نہیں سنتے، کچھ باتیں سن لیتے. تمام انسانوں کی نہیں سنتے، کچھ انسانوں کی سن لیتے. یہ مسئلہ ہے کہ مرے ہوئے انسان زندہ انسانوں میں سے کچھ لوگوں کی باتوں کو سن لیتے ہیں، اللہ ان کو سنا دیتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے روانہ ہوتے ہوتے اپنی قوم کو یہی باتیں کہی. وہاں سے نکل کر کے حضرت شعیب علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لے آئے اور بقیہ زندگی آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر گزار دی. اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے واقعات سورہ اعراف میں سنا رہے تھے. یہاں شعیب علیہ السلام پر آ کر کے یہ واقعات کا سلسلہ رک رہا ہے اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہے ہیں ہم کو. کسی بھی بستی میں ہم کسی نبی کو بھیجتے ہیں، اگر اس بستی کے لوگوں نے ہمارے نبی کی بات مان لی تو ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے. اور نہیں مانی تو ہم ان کو شروع میں چھوٹی موٹی تکلیف دیتے ہیں،
تاکہ چھوٹی موٹی تکلیف دیکھ کر کے وہ لوگ توبہ کر کے سیدھی راہ پہ آ جاوے۔ دیکھو خدا کا یہ قانون بڑا نرالا ہے، یاد رکھنا۔ پہلے چھوٹی موٹی آزمائش آتی ہے، حالات آتے ہیں، تکلیف آتی ہے، اگر اس میں بندہ توبہ کر کے سیدھی راہ پر آ گیا تو کام بن گیا۔ لیکن چھوٹی موٹی تکلیف کے آنے پر کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا ہے تو سب چلتا رہتا ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا، توبہ نہیں کرتا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، یہ تو چلتا رہتا ہے دنیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ دنیا کے دروازوں کو کھولتے ہیں اس کے اوپر۔ لے اب تجھے کتنی دنیا چاہیے؟ خوب نعمت دیتے ہیں۔ اور نعمت کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ وہ نعمت کھا کھا کے زیادہ ناشکری کرے، زیادہ گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا پکا مجرم بن جاوے، تب اخیر میں اللہ بڑے عذاب میں ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ترتیب ہے جو اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائے۔ اسی لیے بھائیوں، چھوٹے موٹے حالات ہم کو سدھارنے آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا ٹھپ ہو گیا سب کچھ، پھنس گیا سب مارکیٹ میں، کچھ نکلتا نہیں، کاروبار ٹھپ ہے، یہ ٹھپ ہے، وہ چھوٹے موٹے حالات ہیں، تاکہ بندہ ذرا گڑ گڑائے۔ خدا چاہتے اس آیت میں صاف فرمایا لعلہم یضرعون، تاکہ خدا کے سامنے روے اور گڑ گڑاوے۔ آج کمی اس کی ہے۔ اگر بندے نے گڑ گڑا لیا، توبہ کر لی، کام بن گیا۔ نہیں گڑ گڑایا تو پھر اس کے گناہ کے ساتھ، نافرمانی کے ساتھ اللہ دنیا کے دروازے کھولتے ہیں تاکہ وہ مچھلی کے کانٹے کی طرح پورا کھانا کھاوے اور وہ مچھلی مکمل کانٹے میں پھنس جاوے۔ خدا کھولتے ہیں۔ ہمارے بعض ایمان والے ساتھیوں کو بعض مرتبہ سوال ہوتا ہے، وہ کہتے بھی ہے کہ یہ دیکھو نہیں فلاں آدمی اتنے گناہ کر رہا ہے اور اتنا خوشحال ہے، اور ہم اتنی عبادت کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، پھر بھی پریشانی میں ہیں۔ کہنے کا بھائی اللہ کے بندے، اللہ کا شکر ادا کر، یہ نعمت کے دروازے کھلے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے اس کے لیے کہ نعمت ملی پھر شکر نہیں کرتا، گناہ کر رہا ہے، تو یہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہے، رسی دے رہے، پھر اخیر میں اللہ اس کو ایسا پکڑیں گے کہ پھر وہ اٹھ نہیں سکے گا، عذاب میں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائشوں سے بچا کر کے رکھے، عافیت میں رکھے۔ آزمائش بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے، اور آزمائش جو ہے نا کبھی اچھے حالات میں ہوتی ہے، کبھی برے حالات میں ہوتی ہے۔ ہمیشہ برے حالات میں آزمائش نہیں آتی، بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ اچھے حالات سے بھی آزمائش لے کرتے، بس اللہ سے تو عافیت مانگنے کی کہ خدا ہمیشہ عافیت میں رکھے۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے، اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا مانگو، حدیث میں، اے اللہ میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، ہمیشہ عافیت رہے وہ مانگتا ہوں، اور عافیت والی نعمت پر مجھے شکر کرنے والا بنا دینا۔ اللہم انی اسألک العافیہ ودوام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ سب خیریت سے چلتا رہے، اس کو کہتے ہیں عافیت، اور ہمیشہ رہے، اور اس عافیت والی نعمت پر شکر کرنے والا بندہ مجھے بنا دے۔ یہ سوال ہے، کسی نے بھیجا ہے کہ حیض کی حالت میں 1.25 لاکھ مرتبہ ختم پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو
وظیفے کے طور پر، اس طرح حیض کی حالت کے اندر تسبیح پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کے طور پر اس کو نہیں پڑھ سکتے، اس لیے ایسی عورت اس میں شریک ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ بال نکالنے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے ناف کے نیچے کے بال ہے، بغل کے بال ہے، کہ بال صاف کرنے کے بعد غسل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن صفائی کا تقاضا یہ ہے کہ کر لے رہے۔ یہ پہلا سوال میں پہلے بتلا چکا ہوں بھائی، ہمارے نورانی مکاتب سے تعلق رکھنے والے ان کے ایک مدرس مولانا یوسف چوکسی صاحب، گزشتہ پیر کو میں نے اعلان کیا تھا کہ ایک استاد کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ان کا آج اس پیر کو انتقال ہو گیا، ابھی مغرب کے بعد ان کا جنازہ تھا۔ بہت ملنسار سبھاؤں کے 5 لڑکیاں ہیں ان کی، تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے، کروٹ کروٹ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کی بیوی اور بچوں کی کفالت، کفایت، پرورش کا اللہ تعالی بہترین انتظام فرمائے۔ دوسرے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو یہ لاجپور کے اندر پہلے عربیہ ہوٹل بھی تھی، عربیہ جیسے نانا واڑی، اس طرح عربیہ تھی ایک، اس کے جو مالک تھے ابراہیم بھائی، جن کو ابھا سیٹ کہتے تھے، ان کا بھی آج انتقال ہو گیا۔ بڑے سخی دل آدمی تھے، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 10-12 کروڑ روپے کا منافع دیا، تو صرف ایک مکان بنایا، باقی سب رقم مدرسوں میں تقسیم کر دی، 7-8 کروڑ روپے سب مدرسوں میں تقسیم کر دیے۔ آج ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ ان میں ہمارے حاجی حسن ہیں، وقف کے کام کے لیے وہ جاتے آتے رہتے ہیں وقف بورڈ وغیرہ میں، بڑا اچھا ان کا تعاون ہے۔ کل ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی بھی بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرمائے۔ اور جتنے بھی بیمار چل رہے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی طبیعت بھی زیادہ ہی کچھ آج کل ایسی چل رہی ہے، اللہ ان کو بھی شفائے کاملہ، عافیت، تندرستی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور ارض مقدس کے مظلوموں کے لیے خاص دعا کرے، اللہ ان کی ہر طرف سے حفاظت فرمائے۔ درود شریف پڑھ لو۔ الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم تجاوز عن امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اصلح شان امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم انصر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، پورے عالم میں اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، جو بھوکے ہیں ان کو کھانا عطا فرما، جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما، جو زخمی ہے ان کو دوا عطا فرما، جو اجاڑ دیے گئے ان کو آباد فرما، امت کی جان مال عزت عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، عدل و انصاف اور امن و امان کا ماحول قائم فرما، ہمارے ملک میں بھی عدل و انصاف امن و امان کا ماحول قائم فرما۔ یہاں جتنے مذہب اور قوم کے لوگ رہتے ہیں ان میں آپس میں رواداری عطا فرما، فتنے فساد سے حفاظت فرما۔ اس ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، جماعتوں کی، مراکز کی، دین کے کاموں کی کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ مولا، قیامت سے پہلے والے فتنوں اور آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، فتنہ اور مفتون بننے سے ہماری حفاظت فرما، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ ہم کو اور ہماری قیامت تک آنے والی اولاد اور نسلوں کو کامل مکمل مسلمان بنا دیجئے، ہدایت عطا فرما دیجئے، ارتداد اور گمراہی سے حفاظت فرما لیجئے۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جتنی سازشیں ہو رہی ہے اس کو ناکام فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم کمزور بندے ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، عافیت کا معاملہ فرما، حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، مکہ مدینہ کی حفاظت فرما۔ مولا، تمام انسانوں اور جناتوں کو ہدایت عطا فرما۔ مولا، پورے عالم میں اسلام کا بول بالا فرما، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں برکت عطا فرما، حلال برکت والی روزی عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، الجھنوں کو دور فرما، جائز مرادوں کو پورا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ارض مقدس کے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ارض مبارکہ اور اس کے اطراف کے اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ روافض، خوارج، یہود، نصارہ اور تمام دشمنان اسلام کے شر سے حفاظت فرما۔ اپنے فضل سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔